السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آج میں اپنی مادر علمی میں آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ شروع سے لے کر اب تک دین حنیف کی ایسی خدمت کر رہا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ سب سے زیادہ توجہ جو طلباء کو دی جاتی ہے وہ علم میں رسوخ پیدا کرنے کی ہے، جس کی عملی تشکیل، عملی مظاہرہ آپ کانفرنس کے موقع پر مناظرے کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ یہاں نظام تعلیم اس نوعیت کا ہے کہ بچے میں معاشرے میں رہنے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ پیدا کی جا سکیں۔ باقاعدہ سالانہ امتحانات ہوتے ہیں، وفاق المدارس کے ساتھ الحاق ہونے کے ناطے یہاں امتحانی سینٹر بھی بنایا جاتا ہے۔ بہت سے امتحانی سینٹر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن جو نظام کی بہتری اور اس امتحان کو صحیح انداز سے چلانا یہاں ہوتا ہے، شاید کسی ادارے میں ہوتا ہوگا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا اس سے قلبی تعلق ہے، بلکہ عملی مظاہرہ اس کا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شکایت وفاق کے ادارے کو اس ادارے کی طرف سے نہیں ہوئی۔ جن بچوں نے اپنی محنت کر کے عمدہ نمبر حاصل کیے، اسناد حاصل کیں، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے اساتذہ کرام کو، ناظمین کو اور محترم حضرات کو کہ جنہوں نے ایسا نظم قائم کیا ہے کہ بچے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج صبح 9 بجے ایک سرکاری میٹنگ تھی جس میں یہ طے کرنا تھا کہ مدارس میں فنی تعلیم کا آغاز کیا جائے، جیسے ہمارے وزیر اعظم دینی مدارس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ مدارس کا انتخاب کر کے سر-دست ان میں فنی تعلیم کا آغاز کیا جائے، جن میں کمپیوٹر کی تعلیم، موبائل کی مرمت اور موبائل سے متعلق، کمپیوٹر سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں ان کی بچوں کو تعلیم دی جائے۔ تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ میں نے اس میں آپ کے ادارے کا نام درج کروا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو ایک کمرہ دیں گے، اس میں لیبارٹری وہ خود بنا کر دیں گے، ایک استاد کا تعین ہم کریں گے، تنخواہ اس کی حکومت دے گی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ تو جو بچے دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل ہینڈ ہو جائیں، اپنی کمائی کریں، وہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا یہ روایت رہی ہے کہ جو بچہ دینی مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو حکمت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ عالم بن کے معاشرے پہ بوجھ نہ بنے، اپنا روزی خود کما سکے۔ ایسے ہی ہم اس میں حکومت کی اس تجویز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی تحسین کرتے ہیں کہ انہوں نے دینی مدارس کی طرف توجہ کی ہے۔ وہاں کچھ تحفظات بھی پیش کیے گئے جس پر انہوں نے ہمیں مطمئن کیا، اور تحفظ یہ تھا کہ ادارے میں کسی قسم کی حکومت کی ایسی مداخلت نہیں ہوگی جو دین کے خلاف ہو۔ اس پر انہوں نے اتفاق کیا۔
تو میں آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اساتذہ کرام کو اور ان بچوں کو جنہوں نے انعامات اور اسناد حاصل کرنی ہیں، اور ان کی کارکردگی کا سرٹیفکیٹ ان کو آج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ادارے کو رہتی دنیا تک کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ عالیہ ہمارا ایک درجہ ہے جسے بی اے کے برابر شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے آپ کے اس ادارے کے طالب علم نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے پورے پاکستان میں۔ میں اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارے کو بھی، اور آپ طلباء کو بھی، اور منتظمین کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جو ادارے کے پیچھے رہ کر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اس سے میری مراد معاونین ہیں، کیونکہ ہر چیز کی، ہر ادارے کی 3 تکونیں ہوتی ہیں: طلباء، اساتذہ اور انتظامیہ۔ تو اگر کوئی بھی تکون میں سے ایک جز پیچھے ہٹ جائے تو ادارہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ آمین۔